औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद तिबिल कुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरुल अब्सारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वासिल सेंटर के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है और गुजारिश ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल के बटन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि नवंबर के महीने में हम आपके साथ इंतहाई कीमती 10 वीडियोस शेयर करने वाले हैं और उनमें से जो आज की हमारी कीमती वीडियो है वो है गुर्दों का फेल हो जाना, रीनल फेलवर के हवाले से। तो जो लोग आज पहली दफ़ा हमारे चैनल के साथ वाबस्ता हुए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि जो गुज़श्ता हमारी 300 से ज़्यादा वीडियोस हैं उनसे भी आप मुस्तफ़ीद हो सकें और जो आने वाली हमारी वीडियोस हैं उनका भी नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिल सके और आप मुस्तफ़ीद होते रहें। गुर्दे के फेल होने के हवाले से ये जो वीडियो आज हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, अगर वक्त की नज़ाकत ने हमारा साथ ना दिया तो इसके शायद फिर हम पार्ट 2 बना दें। तो चलते हैं आज के मौजू की तरफ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, गुर्दा फेल कब होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी तारीफ क्या है? तो जब किसी भी वजह से गुर्दा जिस्म से फासिद मादों को खारिज करने में और जिस्म को जितने नमकियात मतलूब होते हैं उनको रोकने में नाकाम हो जाए और पेशाब गाढ़ा हो जाए, गुर्दे को इस हालत तक पहुंचने के लिए कुछ वक्त दरकार होता है। ये रफ्ता रफ्ता ऐसे होता है और बाज़ औक़ात ये अचानक भी हो जाता है, लेकिन अचानक भी इतना अचानक नहीं होता कि जैसे अचानक सर में दर्द या अचानक नज़ला लग जाना, क्योंकि इसकी एक्यूट और क्रॉनिक दोनों कंडीशंस की कुछ इस तरीके से कैफियत होती है कि किसी पुरानी बीमारी की वजह से चोट के बायस ऐसा हो सकता है जो कि अकूमन आम तौर पर बहुत सुस्त रवि का शिकार होकर गुर्दों को नकारा बनाता है, और जब तक गुर्दों की कारकर्दगी 10% से कम नहीं होती उस वक्त तक इस मर्ज़ की इलामात उभर कर सामने नहीं आती हैं। और जो हमारे पास एक एस्टीमेट है, उस एस्टीमेट के मुताबिक अगर 1000 गुर्दे के मरीज़ गुर्दे के अमराज में मुब्तला हो चुके हैं तो 1000 मरीज़ों में से बमुश्किल अगर कोई एक आधा मरीज़ है जो रीनल फेलवर का शिकार होगा, वरना वो लोग अगर बर वक्त इलाज तक पहुंच जाते हैं तो वो फिर इस तकलीफ़ दे बीमारी से बच जाते हैं। अब गुर्दे के फेल होने की जो अक़साम हैं वो 2 होती हैं, एक एक्यूट और एक क्रॉनिक, यानी हाद और मुज़मन। इसके असबाब क्या हैं? असबाब के हवाले से अगर हम बात करते हैं, जो एक्यूट रीनल फेलवर के असबाब हैं उनमें किसी संगीन हादसे या जिस्म के जलने या झुलसने या बहुत बड़ी चोट लगने के बायस खून और नमकियात का जब बहुत ज़्यादा ज़िया हो जाता है और उसके बाद निगहदाश्त बेहतर ना होने की वजह से अगर उस ऐसे मरीज़ों का अच्छे से अच्छा इलाज नहीं होता तो जिस्म में जो है वो खशूनत सरैत कर जाती है, तो दिल और जिगर काम करना छोड़ देते हैं या काम कम कर रहे होते हैं। इसके अलावा प्रोस्टेट बढ़ जाता है, मसाने में रसोली के असबाब हो जाते हैं, गुर्दे में वर्म या नेफ्राइटिस होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें गर्दिश खून में रुकावट आ सकती है और ब्लड प्रेशर से लापरवाही बरतने वाले इसका एकदम अगर ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना हो जाए तो ये इसके असबाब बन सकते हैं, और गुर्दों पर अगर चोट लग जाए तो भी इसका सबब बन सकता है।
اب جو دوسرا سبب ہے وہ ہے کرونک رینل فیلور، یعنی پرانے امراض کی وجہ سے کچھ اور امراض ہیں جو بہت پرانی ہو چکی ہیں اور انہوں نے پھر آہستہ آہستہ گردے کو بھی دیمک لگانا شروع کیا ہوا ہے، جس میں گردوں کی ٹی بی، ڈائبیٹک، مستقل ہائی بلڈ پریشر، گردوں کا ورم یعنی نیفریٹس، گردوں میں رسولی یعنی پولیسسٹک رینل ڈیزیزز، اور گردوں کے فیل کا پلٹ جانا یعنی آلپورٹ سینڈروم، اور گردوں میں پتھری کا بار بار بننا، اور کینسر، اور بہت ساری موروثی امراض، جینیٹیکل جو ہوتی ہیں امراض، جیسے مطلب ہے کہ آٹو امیون ڈیزیز ہوتی ہیں، تو یہ، اور یا پھر کیمیکل ملی غذا کا بے دریغ استعمال ہو جانا، یعنی کچھ غذائیں ایسی ہوتی ہیں جن کو خوش ذائقہ بنانے کے لیے، خوشنما بنانے کے لیے ان کے اندر کیمیکل استعمال کیے جاتے ہیں، اور ان کو اگر دیر تک استعمال کیا جائے تو اس کی وجہ سے اور آخر میں جنسی امراض کا باعث گردوں کا فیل ہو جانا، یہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اب اس کے جو اثرات ہیں، اثرات پر اگر ہم بات کرنا چاہیں تو اثرات کے حوالے سے گردوں کے فیل ہونے کی صورت میں خون میں نائٹروجن بڑھ جاتا ہے، اور نائٹروجن کی زیادتی کی وجہ سے اس کیفیت کو ایزوٹیمیا کہتے ہیں۔ پیشاب میں خارج ہونے والے مادے جسم میں خلل پیدا کر دیتے ہیں اور بدن کے ہر نظام کو متاثر کرتے رہنا، یہ کیفیت یوریمیا کہلاتی ہے۔ کسی بیماری کے سبب جب گردوں میں پانی، نمکیات میں پوٹاشیم اور کریٹینائن اور یوریا بڑھ جاتا ہے، کیلشیم اور وٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے، بدن کو مستقل طور پر دھوپ سے بچائے رکھنا، بدن پر دھوپ نہ پڑنے دینا، خون بننا کم ہو جاتا ہے، کم توانائی دینے والے غیر متوازن غذاؤں کا بدن کی ضرورت سے بھی کم استعمال کرنا، یا خون کی کسی بیماری سے خون کا کم بننا گردوں کی کارکردگی پر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے۔ مزید برآں بغیر مستند ڈاکٹر کے مشورے کے اینٹی بائیوٹک کا بہت زیادہ استعمال یا پھر کارٹیزون گروپ کا استعمال جو ہے وہ گردوں کے نظام کو خراب کر دیتا ہے۔ اب اس میں سمٹمز کیا آ رہے ہوتے ہیں، علامات کیا ہوتی ہیں؟ نمبر 1، شروع میں مریض کو شدید کمزوری محسوس ہوتی ہے، رات کے وقت مریض کو پیشاب بہت زیادہ آتا ہے، پیشاب کی مقدار کم ہو جاتی ہے، پیشاب گاڑھا ہو جاتا ہے یا پھر سرخی مائل ہو جاتا ہے، تھکاوٹ اور گراوٹ محسوس ہوتی ہے، پسینہ بہت زیادہ آتا ہے، بھوک بہت کم لگتی ہے، اور اکثر ہائی بلڈ پریشر کا شکار رہتے ہیں، اور جسم پر ورم آتے ہیں اور پیشاب بھی کم آتے ہیں۔ ڈائگنوز کے حوالے سے، تشخیص کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو خون میں پوٹاشیم، یوریا، نائٹروجن اور سیرم کریٹینائن، نمکیات کا بڑھ جانا، ایک پھر پیشاب میں پروٹین، شکر، مردہ خلیوں، سوڈیم اور دیگر نمکیات جیسے اسپیسیفک گریوٹی کا بڑھ جانا اور پیشاب کا گاڑھا ہو جانا۔ الٹرا ساؤنڈ مشین کے ذریعے گردوں کے حجم جانچنے کے لیے اگر کرایا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ گردے سکڑ گئے ہیں۔ یہ ہے تشخیص کے وہ ذرائع جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مریض کڈنی فیلور کا شکار ہو رہا ہے۔ اب گھریلو طور پر جو اس کی تشخیص ہے، اس کے جو اثرات ہیں، جو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ علامات اگر ہوں تو یہ بندہ کڈنی فیلور کا شکار ہو رہا ہے، اس میں عام طور پر جو دیکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہتھیلیوں میں پیلا پن آ جاتا ہے،
آنتوں اور جگر کی بیماریوں کی نشاندہی ہو رہی ہوتی ہے، ہتھیلی کی سرخی میں کمی اور شوگر کی علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں، ہتھیلی پر سفید دھبے اور نظام تنفس میں خرابی کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، ہتھیلی کے رنگ کا نیلا ہونا کینسر اور امراض جلد کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور ہتھیلی پر اور ناخن پر نیلے دھبے نظام گردش خون یا امراض کی نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے مریض کو کیا پرہیز کرنا چاہیے؟ پرہیز کے حوالے سے مریض کو پانی زیادہ نہ پینے دیں، دن بھر میں غذا میں صرف 100 گرام گلوکوز دیں، اور ایسی دوا اور غذا نہ دیں جس میں فاسفیٹ ہوں، فاسفیٹ والی دوا اور غذا نہ دیں۔ اب صحت مند جو لوگ ہیں اس مرض سے کیسے بچ سکتے ہیں ان کے حوالے سے میں تھوڑی سی نشاندہی کر دیتا ہوں۔ روزانہ کم از کم ہر صحت مند آدمی کو 10 سے 15 گلاس پانی کے پینے چاہیے، یا پھر اپنی جسامت کے مطابق پانی پی لینا چاہیے۔ پیشاب کا رنگ پانی کی طرح کا ہو یا ہلکا پیلا ہو، یہ عمومی اس بات کی نشاندہی ہے کہ یہ آدمی تندرست ہے اور اپنے جسم کے مختلف نظام کو فعال رکھنے کے لیے ٹھیک مقدار میں پانی پی رہا ہے۔ جب پیشاب زیادہ پیلا ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ بدن میں پانی کی کمی ہو گئی ہے، کیونکہ اس میں جسم کو نقصان دینے والا اور پیشاب کو گاڑھا کرنے والا مادہ شامل ہو گیا ہے۔ اس کی مثال کچھ ایسے ہم لے لیتے ہیں کہ اگر 1 گلاس پانی میں شکر آہستہ آہستہ ہم گھولیں تو اس کا رنگ ہلکے پیلے سے گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ پانی میں حل ہونا بند ہو جاتی ہے۔ پیشاب کے گاڑھے ہونے سے جہاں نظام پیشاب نقصان کو پہنچتا ہے، وہاں گردوں کی کارکردگی بھی متاثر ہو رہی ہوتی ہے، اور پیشاب کو روکے رکھنا بھی گردوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ متوازن غذائیں کھانی چاہیے، یعنی غذائیں کبھی بڑا گوشت، کبھی چھوٹا گوشت، کبھی مچھلی، کبھی انڈے، کبھی دالیں اور موسمی سبزیاں عدل بدل کر ضرور کھانی چاہیے۔ متفرق غذائیں کھانے سے صحت تندرست و توانا رہتی ہے۔ دہی، دودھ اور شہد کا استعمال بھی کرنا چاہیے۔ ساگ اور پالک پر تکیہ کرنا بھی گردوں کو نقصان پہنچاتا ہے، ان کا مسلسل استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ ادویات کے حوالے سے ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ اگر کسی مریض کو کڈنی فیلور کا کوئی مسئلہ ہو جائے تو ادویات ہم اگلی ویڈیو میں بتا رہے ہیں۔ امید واسق ہے کہ آج کا ہمارا اب تک کا یہ کنٹینٹ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا، اور امراض کے علامات کے مطابق ادویات کے لیے ہماری اگلی ویڈیو ملاحظہ کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔